بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی شرفنا بالایمان والصلاة والسلام علی حبیبہ خیر الانام وعلی آلہ واصحابہ فی اللیالی والایام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزہق الباطل صدق اللہ العظیم۔ آج میری گفتگو کے مخاطب امام الحاسدین جمیل صدیقی جیسے لوگ ہیں، جنہوں نے کنز العلماء مفکر اسلام مرد حریت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا کلپ کاٹ کر آدھا کلپ چلایا اور اس پر تبصرہ کرنا شروع کر دیا۔ اعتراض یہ کیا کہ معاذ اللہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کا انکار کر دیا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی تقریر کے اندر یہ کلمات موجود ہیں، ساتھ آپ کی وضاحت موجود ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی بات ہو رہی ہے، آپ اس کی وضاحت کر چکے ہیں اسی بیان کے اندر، اور یہ بار بار بیان کے اندر کہتا ہے کہ بعد میں نہیں دیکھا جائے گا، کلام تمام ہو گیا ہے، کلام تمام ہو گیا ہے۔ اس شخص کو یہ حق پہنچتا ہے گفتگو ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی ہو، کر وہ رہے ہوں اور اس کی وضاحت بھی ساتھ کر رہے ہوں، اور یہ شخص اس پہ تبصرہ کرنا شروع کر دے اور کفر کے فتوے لگانا شروع کر دے۔ اور ابو شکور سالمی کی اگر اس نے عبارت پڑھنی تھی، یہ عبارتیں اس کو پہلے یاد کیوں نہ آئی؟ آج یہ مسئلہ معصومیت، عقیدہ معصومیت کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو سمجھانے نکلا ہے۔ تمہارا منہ ہے، تمہاری شکل ہے، یہ مسئلہ بیان کرو۔ جس وقت عرفان شاہ نے کہا تھا کہ محفوظ اور معصوم میں کوئی فرق نہیں ہے، اس وقت یہ عبارت کہاں تھی؟ اس وقت یہ عبارت نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ہمیں یہ بتاؤ، جس وقت محفوظ مشہدی نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخی کی اور ناصر باغ کے اندر کفر بولا، اس وقت یہ عبارت کیوں نہ پیش کی؟ اس وقت یہ عبارت پیش کرنی چاہیے تھی، اس لیے تم نہیں پیش کر رہے۔ تم جانتے ہو تم دنیا کے اندر دین کے محافظ نہیں ہو، تم محفوظ مشہدی کے محافظ ہو، تم عرفان شاہ کے محافظ ہو، اور جس بات پر وہ تمہیں حکم دیتے ہیں اس پر تمہیں بولنا پڑتا ہے، عرفان شاہ کا تحفظ کرنا پڑتا ہے۔ اور اس سے بڑی اور خیانت کیا ہوگی؟ خود فون کر کے کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو کہتا ہے جو مسئلہ آپ نے بیان کیا میرا موقف بھی وہی ہے، تمہارا موقف بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حد ہو گئی، چند ڈالروں پر، چند لقموں پر اپنا ایمان بیچ دیا۔ کیا آخرت یاد نہیں ہے؟ کچھ شرم، کچھ حیا بندے کے اندر ہونی چاہیے۔ ساری زندگی تیری اسی طرح گزر جائے گی، کسی کے کہنے پہ بولے گا؟ کیا شریعت اسلامیہ کے اصول تمہیں یاد نہیں ہے؟ کیا شرع شریف کی اتباع کی طرف تیری رغبت نہیں ہے؟ یقیناً نہیں ہے، اس لیے کہ تو کئی بار سن چکا کہ عرفان شاہ نے گانے گائے، کئی بار سن چکا ہے کہ عرفان شاہ نے صحابہ علیہ مردوان کی گستاخی کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی، کئی بار تو سن چکا ہے۔ اس وقت تک محفوظ مشہدی کا کوئی بیان نہیں آیا جو اس نے کلمہ کفر بولا۔ ایک مرتبہ اپنی گفتگو سے یا اپنے قلم سے ان کو فاسق لکھو، گمراہ لکھو، ان کو کافر کہو، ایک بیان تو دو، ہمت ہے تو دو، ایک بیان دو، ایک بیان دو۔
ہمت ہے تو محفوظ مشہدی کے خلاف ایک بیان دے کر دیکھو، عرفان شاہ کے خلاف بیان دو، تمہاری ہمت ہی نہیں ہے۔ اور کلام تمام کی باتیں کرتا ہے، کلام تمام ہو گیا، اس کے بعد نہیں دیکھا جائے گا، اس لیے کہ بعد میں تمہیں جواب مل جائے گا، اس لیے نہیں دیکھا جائے گا، بعد میں جواب مل جائے گا، اس لیے نہیں دیکھا جائے گا۔ اور جہاں تک تمہارا مطلب ہے، تم فتویٰ لگانا چاہتے ہو اور عبارت پیش کر رہے ہو، یہ عبارتیں تمہیں اس وقت معلوم نہیں تھی جس وقت سیدہ خاتون جنت کو معصومہ کہا گیا؟ یہ عبارتیں کیوں نہیں پڑھ کے سنائی؟ حیا ختم ہو گئی، شرم نہیں ہے تمہارے اندر، تھوڑی سی بھی نہیں ہے۔ ایک جملہ لکھو، عرفان شاہ گمراہ ہے، فاسق ہے، لکھو محفوظ مشہدی نے گستاخی کی، لیکن تم نہیں لکھو گے، اس لیے کہ تم ان کے اشاروں پر چل رہے ہو۔ اور حد ہو گئی، حد ہو گئی، عرفان شاہ بار بار گستاخیاں کر رہا ہے، اور اس پر فتویٰ بھی آ چکا ہے، اور اس فتوے کی طرف تمہاری کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور آج باتیں کرتے ہو کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کا انکار کر دیا۔ کیسے انکار ہو گیا؟ بعد میں جو تقریر ہے وہ سنو، اگر اسے نہیں سنتے، کچھ چھپانا، کچھ ظاہر کرنا، یہ یہودیوں کی علامت ہے۔ اور معصومیت کا مسئلہ، عقیدہ معصومیت، تم سمجھاؤ گے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب؟ تمہارے منہ میں خاک، تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی تم مر جاتے یہ جملے کہنے سے قبل۔ ساری دنیا جان چکی ہے، بچہ بچہ جان چکا ہے، کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ختم معصومیت پر ایسا پہرا دیا ہے، ایسا پہرا دیا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے مدارس میں علماء، طلباء، مفتیان کرام، مشائخ، صحیح العقیدہ، سنی علماء انہیں سلام پیش کر رہے ہیں۔ اور تم نے آج فساد ڈالنے کے لیے ایک نیا طریقہ، نئی واردات کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں پھر یہ لفظ بول رہا ہوں، اگر تمہارے کان ہیں تو میری بات کو دھیان سے سنو۔ میری معلومات کے مطابق، میرے دیکھنے میں تمہارے کان بھی سلامت ہیں، تمہاری آنکھیں بھی سلامت ہیں، مگر تمہارا تعلق منافقین کمپنی سے ہے۔ ان کی باتیں تم سن سکتے ہو، ہماری باتیں تمہاری سمجھ میں اس لیے نہیں آتی، یا کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی تحقیق تمہاری سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ وہ حق بولتے ہیں اور تم حق نہیں سن سکتے۔ تمہارے کانوں پر، تمہاری زبان پر، تمہاری آنکھوں پر مہر لگی ہوئی ہے، تم حق دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ تمہارا قلم آزاد نہیں ہے، تمہاری فکر آزاد نہیں ہے۔ تمہاری فکر پر عرفان شاہ بیٹھا ہے، تمہاری فکر پر محفوظ مشہدی بیٹھا ہے، ان کی گستاخیاں تمہیں نظر نہیں آتی اور نہیں آئیں گی۔ آج تک تو نے بیان دیا، اتنا وقت گزر گیا، کس نام کا تو مفتی ہے؟ صرف شہرت کی خاطر؟ تیرا جنازہ تو مفتی زاہد محمود نعمانی جلالی نے نکال دیا، تیرے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے وہاں پہنچے، تیرے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ان سے بات کر سکے۔ اور جہاں پر تو کلام تمام کی بات کرتا ہے، میں تمہیں بتاؤں تیرا کلام تمام کیا ہے؟ امام الحاسدین جمیل صدیقی انا سبے، یہ تیرا کلام قیامت کے دن تک تمام نہیں ہو سکتا۔ طلباء جانتے ہیں، اپنے جملے کے بارے میں بتاؤ کیا جملہ بولا، اور تاریخ کے اندر تم نے انوکھی شان پائی، اور ساری دنیا آپ کو مفتی انا سبے کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ کو مبارک ہو یہ لقب۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب اس عظیم شخصیت کا نام ہے جن کی بارگاہ میں بیٹھنے سے ہمیں صحیح عقیدہ ملا۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی اس عظیم شخصیت کا نام ہے جن کا کردار پاکیزہ ہے،
جن کی گفتار پاکیزہ ہے، جو اہل بیت اطہار کے سچے محب ہیں اور جو صحابہ علیہ رضوان کی عزت و عظمت پر پہرا دینے والے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رب ذوالجلال کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے، اور خاص طور پر امام الحاسدین جمیل صدیقی کے حسد سے محفوظ رکھے۔ رب ذوالجلال ڈاکٹر صاحب کی حفاظت فرمائے، آمین۔